السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیر عافیت سے ہوں گے۔ اگر آپ لوگ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، جس سے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں ناول کی جانب، جس کا نام ہے اسیر محبت، قضائے فجر سے ادائے تہجد کا سفر، اور اس کی رائٹر ہیں اینجل ثانی۔ دروازے کے پار کھڑی ثنائیہ آہن کے اس میٹھے سے طنز پر مسکرائی اور کچن کی جانب بڑھ گئی۔ یار کل جا رہی ہے وہ ملتان خالہ کے پاس، اس لیے آج احسان کر رہی ہے ہم پر، زین نے کہا اور موبائل اٹھاتے ہی واٹس ایپ آن کیا تو سامنے ہی نظر سنان بھائی کے کانٹیکٹ پر پڑ گئی، جہاں نیو اسٹیٹس کی گرین بار اس کی ڈی پی کے گرد دائرے کی صورت میں شو ہو رہی تھی، تو اس نے اسٹیٹس آن کیا، جبکہ آہن کا ذہن نہ چاہتے ہوئے بھی ثنائیہ کے ملتان جانے پر اٹکا تھا۔ ویسے کتنے دنوں کے لیے جا رہی ہے ثنائیہ؟ آہن نے نارملی سے لہجے میں زین سے پوچھا۔ وہ تو میں نہیں جانتا، پر تم یہ دیکھو سنان کا اسٹیٹس، نیا کارنامہ سر انجام دیا ہے اس نے، زین مزے سے بولا اور آہن کے پاس بیٹھ کر موبائل کی اسکرین اس کے سامنے کی، جہاں شاید کسی زخمی لڑکے کی تصویر لگی تھی، جس کے بازو اور سر پر سفید پٹی بندھی تھی اور بائیں گال کے جبڑے پر نیل پڑا تھا اور وہ سوجا ہوا تھا، اور نیچے کیپشن میں لکھا تھا ہاتھوں کی کھجلی مٹانے کا نیا طریقہ، اور ساتھ میں ہنسنے والے ایموجی تھے، اور یہ دیکھتے ہی وہ دونوں ہی ہنسنے لگے۔ اس انسان کا کچھ نہیں ہو سکتا، آہن نے نفی میں سر ہلا کر کہا اور اپنا موبائل نکالا۔ ہاں بالکل، کیونکہ وہ سنان ہے بھائی، زین بھی ہنستے ہوئے بولا اور اسٹیٹس پہ رپلائی کرنے لگا۔ یہ بڑا فیمس ہو گیا ہے یار، ذرا فالوورز تو چیک کرو۔ آہن جو شاید ٹک ٹاک پر اسی کی ہی کوئی ویڈیو دیکھ رہا تھا، اسے داد دیتے ہوئے بولا، کزن کس کا ہے آخر؟ زین نے فردی کالر ایسے جھاڑے جیسے سنان کی فیمس ہونے میں سارا ہاتھ اس کا ہی ہے۔ ہمارا، آہن نے ابرو اچکا کر کہا اور سنان کی ویڈیوز دیکھنے لگا۔ تب تک ثنائیہ کچن میں کھڑی بریانی بنانے کا سامان ریڈی کر رہی تھی، اور سائرہ بھابھی بھی اس کے ساتھ تھیں، جو اس کو چکن دھو کر دے رہی تھی، کیونکہ ثنائیہ سب کام کر سکتی تھی سوائے چکن یا مٹن کو دھونے اور کھانے کے۔ اسے چکن یا مٹن کھانے میں تو بالکل بھی پسند نہیں تھا، اور وہ اسے دھوتی بھی نہیں تھی، یہ کام اس کے گھر والے ہی کر کے دیتے تھے۔ تقریباً 9 بجے کے قریب ہی اس کی بریانی تیار ہو چکی تھی، اور اس کے ساتھ سائرہ بھابھی نے رائتا اور کباب بنائے تھے۔ اس وقت سب اپنے اپنے کام سے واپس آتے ہی گھر میں موجود تھے۔ ثنائیہ بیٹا کھانا لگا دو، عامر صاحب کے کہنے پر ثنائیہ جو ان کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی تھی، اسبات میں سر ہلاتی فوراً کچن کی جانب گئی۔ عفان بھائی، زین اور آہن بھائی کو بلا لیں، ثنائیہ نے واپس پلٹ کر عفان سے کہا اور کچن میں جاتی سب کے لیے بریانی نکالنے لگی۔ ڈائننگ ٹیبل ان کا تھا نہیں، اس لیے سب لاؤنج میں ترتیب سے پڑی 5 چارپائی پر بیٹھے تھے۔ ثنائیہ اور سائرہ نے مل کر سب کو کھانا دیا۔ ثنائیہ جو عامر صاحب کے آگے بریانی کی پلیٹ رکھ رہی تھی، اس کی نظر زین کے کمرے سے نکلتے عفان اور اس کے پیچھے آتے آہن پر گئی، جو کالے کاٹن کے سوٹ میں ملبوس تھا۔ شام کو اس نے آہن کے لباس پر دھیان نہیں دیا تھا، اس کالے سوٹ میں وہ گوری رنگت کے ساتھ بہت وجیح لگ رہا تھا۔ استغفر اللہ، ثنائیہ نے دل میں کہتے فوراً نظروں کے زاویے بدلے اور کچن میں واپس بھاگ گئی۔ زین بھی ان دونوں کے پیچھے تھا۔ شام سے وہ دونوں کمرے میں گھسے تھے اور اب رات کو 9 بجے نکلے تھے۔ السلام علیکم انکل، آہن نے عامر صاحب کو ادب سے سلام کیا، جس پر وہ ہمیشہ کی طرح مسکرائے۔ وعلیکم السلام میرا بیٹا، انہوں نے شفقت سے کہا۔ تب تک سائرہ بھابھی باقی سب کے لیے بھی کھانا لے آئیں۔ پہلے چارپائی پر آہن اور زین بیٹھے تھے، دوسری پر عفان اور ارحان تھے، تیسری پر سفیان بھائی بیٹھے تھے، جن کے ساتھ سائرہ بھابھی نے بیٹھنا تھا، چوتھی چارپائی پر عامر صاحب بیٹھے تھے، اور ان کے ساتھ ہمیشہ ثنائیہ بیٹھ کر ہی کھانا کھاتی تھی، اس لیے ان کے ساتھ وہی بیٹھتی تھی۔ سب مزے سے بریانی کے ساتھ انصاف کر رہے تھے، اور وقتاً فوقتاً ثنائیہ کی تعریف بھی۔ اس نے بریانی بہت مزے کی بنائی ہے، جس پر وہ بس مسکرا رہی تھی، اور چوری چوری ایک نظر خود سے بے پرواہ اس ستمگر پر بھی ڈال لیتی۔ وہ ثنائیہ کے سامنے اس طرح بیٹھا تھا کہ ثنائیہ کو اس کے چہرے کی ایک سائیڈ نظر آ رہی تھی۔ اس شخص میں اکڑ، انا یا غرور بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ جو ہر وقت اے سی والے کمرے میں رہتا تھا، ہر وقت ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا، اس وقت ایک دم عام سی چارپائی پر بیٹھا اتنے مزے اور سکون سے بریانی کھا رہا تھا کہ اسے دیکھ کر یہ محسوس ہی نہ ہو کہ وہ آسائشوں کا عادی ہے
اور اس کی یہی ادائیں ہی تو ثنائیہ کو اس کا دیوانہ بناتی تھیں۔ ثنائیہ جلدی ہی کھانا کھا کر اٹھ گئی اور کچن میں آ کر سب کے لیے چائے کا پانی چولہے پر رکھا اور پھر ایک پلیٹ میں بریانی ڈال کر اس پر 2 کباب رکھے، ساتھ میں تھوڑا رائتہ ڈالا اور پھر ایک اور پلیٹ کو اس پر الٹا رکھ دیا اور اسے ڈھانپا اور جلدی سے باہر نکلی۔ بابا میں ممانی کو بریانی دے کر آتی ہوں، اس نے عامر صاحب سے کہا۔ اچھا بیٹا، عامر صاحب شفقت سے بولے تو وہ گھر سے باہر نکلی، پر جاتے جاتے اس کی پشت کو آہان نے بہت غور سے دیکھا تھا۔ ممانی، یہ بریانی میں آپ کے لیے لائی ہوں، ثنائیہ نے محبت سے اپنی ممانی سے کہا تو وہ مسکرائیں۔ شکریہ بیٹا۔ اور یہ آہان کہاں ہے؟ تمہیں پتہ ہے شام سے نکلا ہوا ہے، پتہ نہیں کھانا بھی کھائے گا یا نہیں، انہوں نے فکر مندی سے کہا۔ ممانی، آہان بھائی ہمارے گھر ہیں اور انہوں نے کھانا بھی کھا لیا ہے، آپ فکر نہ کریں، ثنائیہ نے ویسے ہی نرم لہجے میں کہا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، برتن ابھی دوں یا بعد میں؟ انہوں نے پوچھا۔ میں تھوڑی دیر میں آ کر لے جاؤں گی، ابھی میں چلتی ہوں، چائے کا پانی چولہے پر چڑھا کر آئی تھی، ثنائیہ جلدی سے کہتی واپس پلٹ گئی، جبکہ پیچھے کھڑی فوزیہ بیگم نے اس کی پشت کو عجیب نظروں سے دیکھا اور کچن کی جانب بڑھ گئیں۔ ثنائیہ سب کو چائے سرو کر رہی تھی جب اس نے آہان کے آگے ٹرے کیا جس میں 3-4 چائے کے کپ پڑے تھے۔ آہان نے ثنائیہ کو دیکھا۔ یار یہ ہاف کر دو، میں زیادہ نہیں پیوں گا، آہان نے ثنائیہ کو دیکھتے ہوئے کہا، پر اس کی نظریں آہان پر نہیں تھیں بلکہ اپنے ہاتھوں میں پکڑے ٹرے پر تھیں۔ جی اچھا، وہ کہتی واپس کچن میں گئی اور اس کے لیے ہاف چائے کا کپ لائی۔ تھینک یو، آہان نے اس کے ہاتھ سے کپ لیتے ہوئے دھیمی مسکراہٹ سے کہا، جس پر وہ بس ہمیشہ کی طرح سر ہی ہلا پائی۔ کمرے میں آ کر اس نے ہانیہ کو میسج کیا۔ اوئے کہاں ہو؟ بہن اپنے گھر ہوں، اب اپنے سسرال میں تو ہونے سے رہی، فوراً سے ہانی کا جواب آیا۔ کرتے ہیں تمہاری سسرال کا انتظام بھی، پر ابھی یہ بتاؤ بریانی کھاؤ گی؟ ثنائیہ نے دانت نکالنے والے ایموجی کے ساتھ میسج سینڈ کیا۔ ہیں؟ بریانی کہاں سے آئی؟ فوراً رپلائی آیا، میں نے بنائی ہے، اب جلدی بتاؤ کھانی ہے یا نہیں؟ ثنائیہ نے جواب دیا۔ کمینی، اب بتا کر میری روح کو تڑپانے کا کیا فائدہ جب میں کھا پی کے فل ہو کر بیٹھی ہوں؟ ہانیہ نے غصے سے کہا تو ثنائیہ ہنسنے لگی۔ یار ٹائم نہیں ملا اور تم خود آئے بھی نہیں، اس لیے اب بتا رہی ہوں۔ ثنائیہ کے جواب پر ہانیہ مسکرائی۔ تبھی تو میں کہوں یہ بریانی کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، پھر میں سوچوں یہاں کے کنجوس لوگ تو بتانے سے رہے، پر خیر اب تم میرے حصے کی رکھ دو، میں صبح آ کر ناشتہ اسی سے کروں گی، اور وہ بھی تمہارے گھر۔ ہانیہ نے کہتے ہی ایٹیٹیوڈ والے ایموجیز بھیجے۔ عفان بھائی کے ساتھ؟ ثنائیہ نے شرارتاً کہا۔ نہیں، اپنی بیسٹی کے ساتھ، فوراً جواب آیا۔ چلو اوکے، اللہ حافظ اینڈ گڈ نائٹ۔ ثنائیہ کے کہنے پر فوراً ہانی نے بھی گڈ نائٹ کا میسج بھیجا، جسے پڑھتے ثنائیہ باہر نکلی تو آہان کافی دیر پہلے ہی جا چکا تھا۔ آہان بیٹا تم کھانا کھا کر آئے ہو؟ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو سامنے ہی صوفے پر اپنی امی کے پوچھنے پر ان کو دیکھتا ان کی جانب بڑھا۔ جی امی، عامر انکل کے گھر تھا، عفان وغیرہ کے ساتھ وہیں سے کھایا ہے، آہان پیار سے کہتا ان کے پاس ہی صوفے پر بیٹھا۔ اچھا، تمہارے بابا کل تک آئیں گے، میری تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی ہے ان سے، فوزیہ بیگم نے بتایا۔ جی پتہ ہے، کال کر کے بتایا تھا بابا نے، آہان نے جواب دیا۔ اس کے والد میر صاحب کام کے سلسلے میں لاہور تھے۔ آہان مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے اور سیدھا سیدھا جواب چاہیے مجھے تم سے۔ چند پل کی خاموشی کے بعد فوزیہ بیگم نے کہا تو آہان نے چہرہ موڑ کر ان کی جانب دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں اب کیا کہنے والی ہیں۔ مما پلیز وہ مت مانگے مجھ سے جو میں نہیں دے سکتا، جو میرے خود کے بس میں نہیں ہے، وہ بے بسی سے بولا۔ آہان تم رحم کھاؤ مجھ پر، 25 سال کے ہو گئے ہو، اگلے 1 سال کے اندر اندر میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں، نہیں رہا جاتا مجھ سے اکیلا اس بڑے سے گھر میں، یہ تنہائی مجھے کاٹتی ہے، اپنی بہو لے آؤں گی تو اس سے اور تمہارے بچوں سے گھر میں رونق لگ جائے گی، اس طرح میں بھی کچھ جی لوں گی، نہیں تو میں نے ویسے ہی اپنے ارمانوں کو دل میں بسائے ہی مر جانا ہے۔ وہ سخت لہجے میں بولیں، پر ان کے مرنے کی بات سن آہان نے تڑپ کر ان کی جانب دیکھا۔ پلیز امی ایسا نہیں کہیں، ایسے مرنے مارنے والی باتیں مت کیا کریں، میں کیا کروں، نہیں ہے میرے بس میں کچھ، میں نہیں بھول سکتا اس کو، کیا کروں میں آپ ہی بتائیں، میں کہاں جاؤں؟ کرب سے کہتا وہ اپنے ہاتھوں میں سر گرا گیا۔ میں نے کتنی بار بولا ہے بھول جاؤ اسے، بھول جاؤ، نکال دو اس کو اپنے اندر سے، وہ تمہارے لیے صحیح نہیں تھی،
تمہیں کیوں میری بات سمجھ نہیں آتی؟ وہ ضبط سے بولیں پر ان کا لہجہ سخت تھا۔ بھولنا چاہتا ہوں مما، پر وہ بھولتی ہی نہیں۔ اسے بھولنے کی کوشش بھی کرتا ہوں تو مجھے میری سانسیں بند ہوتی محسوس ہوتی ہیں۔ آپ کے کہنے پر اسے چھوڑ تو چکا ہوں، پر اب اسے بھولنے کا مت کہیں، نہیں تو میں مر جاؤں گا۔ وہ درد بھری آواز میں بولا، آنکھوں میں نمی آ چکی تھی۔ کاش میرے بس میں ہوتا کہ میں اس لڑکی کو تمہارے دل سے بھی نکال سکتی، وہ لڑکی جو اب تمہارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی تمہارے اندر بسی ہے، اسے تم سے دور کر دیتی۔ وہ مٹھیوں کو بھینچ کر ضبط سے بولیں۔ آہان نے انہیں دیکھا اور ان کے قدموں میں بیٹھا۔ اسے مجھ سے دور کرنا ہے نا آپ کو، تو ایسا کریں میری آنکھیں نکال دیں جن میں اس کا عکس ہے، میرے ان کانوں میں گرم سیسا انڈیل دیں جو اس کی میٹھی آواز سننے کے بعد اس کے اسیر بنے بیٹھے ہیں۔ کوئی ایسا زہر کھلا دیں مجھے جس کے کھاتے ہی میرے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں، جن میں وہ میری سوچوں کا تسلسل بنی بیٹھی ہے۔ میرے دل پر کوئی ایسا بھاری ضرب لگائیں کہ میرا دل جس پر وہ نہ ہوتے ہوئے بھی قابض ہے، ٹوٹ کر اتنی کرچیوں میں بٹ جائے کہ نہ تو میں اسے جوڑ سکوں اور نہ ہی وہ واپس اس دل میں آ پائے۔ جس طرح ٹوٹے بکھرے لہجے میں وہ بول رہا تھا، فوزیہ بیگم کو اپنی جان جاتی محسوس ہو رہی تھی۔ ان کا خون خشک ہو گیا تھا اور ساتھ ساتھ وہ کسی اور کی جان بھی حلق میں الٹا گیا تھا۔ ایسے ہی وہ مجھ سے دور ہو سکتی، نہیں تو شاید کبھی نہیں ہوگی، یا پھر صبر کریں، اگر اللہ نے چاہا وہ خود ہی اس کو میرے دل سے نکال دے گا، اور جس دن ایسا ہوا میں خود آپ کو بولوں گا کہ اب میری شادی کر دیں، پر ابھی مجھ سے ایسا کچھ مت مانگیں پلیز۔ وہ روتے ہوئے بولا اور ان کی گود میں چہرہ چھپا کر ہچکیاں لینے لگا، اور فوزیہ بیگم اپنے بیٹے کی اس حالت پر تڑپ کر رہ گئی تھیں۔ ثنائیہ جو برتن لینے کی غرض سے ان کے گھر آئی تھی، اپنی ممانی کو آہان کی شادی کی بات کرتے دیکھ ٹھٹک گئی تھی۔ وہ واپس جانے کے لیے پلٹی تھی کیونکہ اسے وہاں رکنا یا اندر جانا مناسب نہیں لگا تھا، پر آہان کی باتوں نے اس کے قدم جکڑ لیے تھے۔ اسے کسی اور لڑکی کے لیے اس طرح تڑپتا دیکھ اس کی دھڑکنیں رک گئی تھیں، آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ اسے ارد گرد سارا منظر دھندلا دکھائی دینے لگا تھا، دل کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہونے لگا تھا جیسے ارد گرد آکسیجن کم ہو گئی ہے اور اس کا سانس بند ہو رہا ہے۔ آہان کی گھٹی گھٹی ہچکیاں وہ بھی سن رہی تھی۔ وہ اپنی دل پر بھاری ضرب لگانے کی بات کر رہا تھا، پر ثنائیہ کو وہی بھاری ضرب لگا چکا تھا۔ اس کے دل کی کرچیاں اس کے اندر ہی وہ بکھیر چکا تھا۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ ابھی گر جائے گی۔ وہ دیوار کے سہارے جا لگی۔ میں دعا کروں گی میرے چاند، اللہ سب بہتر کرے گا، تمہارے لیے اس نے کوئی بہت بہتر ڈھونڈی ہوگی انشاءاللہ، تم صبر کرو اور ایسے رو رو کر مجھے اور خود کو تکلیف مت دو میرے بچے۔ فوزیہ بیگم اس کے بال سہلاتی محبت سے اسے سمجھا رہی تھی۔ ثنائیہ کو ان کی آواز سنائی دے رہی تھی، پر وہ کیا کہہ رہی تھی یہ وہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آہان کی باتیں اس کے سننے کے حس کو ہی مفلوج کر گئی تھیں۔ اس کے جسم میں جیسے جان ہی نہ رہی تھی، ٹانگیں کپکپا رہی تھیں۔ اپنی سسکیوں کو روکنے کے لیے اس نے فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اسے لگا اگر وہ ایک اور پل وہاں رکی تو گر جائے گی۔ اپنی سسکی دباتی وہ فوراً باہر کی جانب بھاگی تھی، پر خارجی دروازے پر پہنچتے ہی وہ گھٹنوں کے بل زمین پر جا کر گری۔ یا اللہ، وہ سسکی تھی، اور پھر فوراً اٹھتی اپنے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ صد شکر کہ وہاں کوئی نہیں تھا، ورنہ اس کی ایسی حالت دیکھ کر وہ کیا سوچتے۔ وہ پلٹ کر کپاتے ہاتھوں سے گھر کا دروازہ بند کرتی گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اس کا چہرہ دروازے کی طرف اور پشت گھر کے اندر تھی۔ ثنائیہ، دروازے کو اچھے سے لاک کر دینا، سب اپنے اپنے کمروں میں ہیں، میں بھی جا رہی ہوں سونے۔ پیچھے سے بھابھی کی آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی۔ ثنائیہ نے ایک گیلی سانس اپنے حلق میں اتاری۔ جی اچھا، وہ بھاری آواز میں بولی، پر شاید بھابھی تب تک اپنے کمرے کی جانب بڑھ چکی تھی، اس لیے اس کی آواز کو نوٹس نہیں کر پائی تھی۔ دروازے کو لاک کر کے اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنے چہرے پر آئے آنسوؤں کو صاف کیا اور واش روم میں چلی گئی۔ اسے وضو کرنا تھا۔ آج پہلی بار وضو کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ وہ فوراً کمرے میں آئی اور ایک کونے میں جائے نماز بچھا کر نماز کی نیت باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے سکون سے نماز ادا کی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔
پر آج وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی، آنکھیں آنسوؤں سے بھرتی جا رہی تھیں۔ اسے اپنی دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ تک دھندلے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ کچھ نہ بولی تھی، بس آہستہ آہستہ سسکیاں بھر رہی تھی۔ نہ جانے کتنی ہی دیر وہ ایسے ہی بیٹھی روتی رہی، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ کچھ نہیں کہہ رہی تھی، بس روتے روتے چند سیکنڈ کے بعد ایک ہچکی بھرتی تھی، آمین۔ 10-15 منٹ کے بعد وہ بغیر کوئی دعا مانگے بس اللہ کے آگے رو رو کر آمین کہتی ہاتھوں کو چہرے پر پھیر گئی اور اٹھ گئی۔ جائے نماز کو لپیٹ کر دائیں سائیڈ پر پڑے ٹیبل پر رکھتی وہ بیڈ پر آ بیٹھی۔ وہ خالی خالی نظروں سے اپنے کمرے کو دیکھنے لگی۔ اس کمرے میں اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ ثنائیہ نے حجاب کی صورت میں لیے گئے کالے دوپٹے کو کھول کر کندھوں پر پھیلایا اور کمرے سے باہر نکلی۔ گھر کے کچھ افراد سو چکے تھے اور کچھ اپنے اپنے کمروں میں پب جی کھیلنے میں مصروف تھے۔ وہ گہرا سانس ہوا کے سپرد کرتی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اس وقت اسے تنہائی کے ساتھ ساتھ کھلے ماحول کی بھی ضرورت تھی۔ وہ چھت پر پہنچی تو چاند کی روشنی نے اس رات کی تاریکی اندھیرے کو مدھم کر دیا تھا۔ اسے چھت پر پڑی ہر چیز تھوڑی تھوڑی آسانی سے دکھائی دے رہی تھی۔ وہ فوراً اس دیوار کی جانب بڑھی جہاں وہ روز کھڑی ہوتی تھی۔ ٹیبل پر چڑھ کر اس نے گھر کے باہر کا منظر دیکھا۔ ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ سڑکیں بھی ویران سی نظر آ رہی تھیں۔ دیوار پر دونوں ہاتھوں کو رکھ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کیں۔ اپنے اندر کی گھٹن کو دور کرنے کے لیے اس نے ہوا کو انہیل کیا۔ چند لمحے وہ ایسے ہی کھڑی رہی اور پھر چہرہ اٹھا کر آسمان کو دیکھا، جہاں سامنے چاند اپنی آب و تاب سے چمک رہا تھا، اور چاند میں نظر آتے داغ کو دیکھنے لگی۔ اس بات سے بے خبر کے پاس موجود چھت پر آہن کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ خود آج حد سے زیادہ دکھی تھا، اس لیے نماز پڑھتے ہی فوراً چھت پر آیا تھا تاکہ اپنے اندر کی وحشت کو دور کر سکے۔ اسے آئے بھی تقریباً 8 سے 10 منٹ ہی ہوئے تھے۔ وہ چھت پر ٹہل رہا تھا جب اسے ثنائیہ کی گھر کی چھت پر دیوار پر کھڑا کوئی ہیولا نظر آیا۔ اس نے غور سے دیکھا تو وہ کوئی لڑکی تھی، اور وہ پہچان گیا تھا کہ وہ اور کوئی نہیں ثنائیہ تھی، جس کا کندھوں کے گرد پھیلا ہوا دوپٹہ ہوا کی وجہ سے آہستہ آہستہ لہرا رہا تھا۔ تقریباً 11 سے اوپر ٹائم ہو چکا تھا، اور اس وقت اس کا چھت پر یوں اکیلے ہونا آہان کو حیران کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اسے اکیلے رہنا پسند ہے، پر اتنی زیادہ وہ تنہائی پسند ہوگی یہ اسے آج پتہ چلا تھا۔ ثنائیہ کو بغور دیکھتے اسے ثنائیہ اور ہانیہ کی چند ماہ پہلے ہونے والی گفتگو یاد آئی تھی، جب وہ آہان کے گھر کھڑی مومانی کے لیے کچھ بنا رہی تھی اور ہانیہ اس کے پاس آئی تھی۔ اوئے، کل رات کو میں تمہارے گھر آئی تھی، پر تم کہیں تھی ہی نہیں، کہاں چلی گئی تھی؟ ہانیہ کے پوچھنے پر وہ اسے دیکھنے لگی۔ کس ٹائم؟ ثنائیہ نے پوچھا۔ رات کو تقریباً 9-10 بجے، ہانیہ نے سوچ کر بتایا۔ میں تب چھت پر تھی، ثنائیہ نے نارملی انداز میں جواب دیا، اور چولہے پر رکھے برتن میں چمچہ ہلانے لگی جس میں شاید سالن بن رہا تھا۔ آہان جو اسی وقت کچن کے پاس سے گزر رہا تھا ان کی بات سن کر رک گیا تھا۔ وہ وہاں سے جانا چاہ رہا تھا، پر ہانیہ کا سوال سن کر اسے تجسس ہوا تھا، اس لیے وہیں کھڑا ہو گیا۔ ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی، گھنٹوں گھنٹوں اکیلے چھت پر کھڑی ہو کر آسمان کو دیکھ کر اور اس چاند اور تاروں سے باتیں کر کے تمہیں ملتا کیا ہے؟ ہانی نے ماتھے پر بل ڈال کر پوچھا، جیسے اسے ثنائیہ کی عادت بالکل پسند نہیں ہو۔ سکون، ایک لفظی میں کہا، اور اس کا یہ جواب ہانیہ اور آہان دونوں کو حیران کر گیا۔ سکون؟ سچ میں؟ ہانیہ نے آنکھیں پھاڑ کر بے یقینی سے کہا۔ اس کے اس طرح سے کہنے پر ثنائیہ مسکرائی۔ بالکل، کیونکہ جب میں لوگوں کے بیچ رہتی ہوں تو ان کے لہجے، ان کی باتوں میں چھپے طنز مجھے تکلیف دیتے ہیں، اور جو لہجے اور رویے مجھے تکلیف دیں ان کو میں چاہ کر بھی اپنے دل و دماغ سے نہیں نکال سکتی۔ اس لیے میں تنہائی کی عادی ہوں، میری تنہائیاں مجھے سکون دیتی ہیں۔ وہ مدھم مسکراہٹ سے بولی، پر دھیان سارا سالن پر تھا۔ باہر کھڑا آہان حیران رہ گیا تھا۔ ہانی نے ثنائیہ کو دیکھا۔ کیا کسی نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ بظاہر تو کوئی کچھ بھی نہیں کہتا، لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے سب کہ کچھ لوگوں کو میں بالکل اچھی نہیں لگتی، وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولی۔ محسوس کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ سب بس زیادہ سوچنے کی وجہ سے لگتا ہے تمہیں۔ تم زیادہ سوچا مت کرو، پھر سب ٹھیک لگے گا تمہیں، وہ سمجھانے والے انداز میں بولی۔ Yeah, I know I overthink, but do you know why? Because I notice everything and every person.
مجھے لوگوں کے رویے، ان کے لہجے سب سمجھ آنے لگے ہیں۔ ہانی، اس لیے میں نے تنہائیوں کو اپنا دوست بنا لیا۔ اچھا جی، آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی کل دیکھتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔